خاص ایک بچے نے مجھ سے کہا تھا تو میں اس کی فرمائش پوری کر رہا ہوں، ورنہ یہ چھوٹا سا واقعہ میں اتنی دفعہ سنا چکا ہوں کہ اب مجھے خود سناتے ہوئے شرم آتی. مگر ایک بچے نے فرمائش کی ہے، وہ اس مجمع میں اس وقت نہیں بیٹھا ہوا، گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہو. کوئی قرآنی واقعہ نہیں ہے، کوئی حدیث کا واقعہ نہیں ہے، کوئی سیرت کا واقعہ نہیں ہے، کوئی نبی کا واقعہ نہیں ہے، کوئی امام کا واقعہ نہیں، لیکن اتنا مکمل میسج ہے آج کے لیے بھی اور آنے والے زمانے کے لیے. ایک بادشاہ اور اس کا ایک وزیر. وزیر کو اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ کہتا ہے شکرا للہ، اس مصیبت میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی. پرانے زمانے کے بادشاہ شکار پہ اکثر جاتے تھے. ہمارے ہاں تو بہت سارے واقعات ہیں بادشاہوں کے شکار کے، بلکہ معصومین کے نام سے کچھ معجزے، کچھ کہانیاں بھی مشہور ہوتی، لیکن خیر وہ اپنی جگہ شکار. یہی اس زمانے کی سب سے بڑی تفریح تھی. تو بادشاہ کو شکار پہ جانا ہے، بڑی تیاری، سارا انتظام. اب صبح سویرے نکلنا ہے، جب ساری تیاریاں ہو گئی صبح نکلنے کا وقت ہے، تو شکار کے سامان میں چھری بھی ہوتی، کیونکہ جانور کو اگر آپ نے شکار کیا اور جب پہنچے تو وہ زندہ تھا تو اس کو ذبح کرنا لازم ہوتا. وہ سارے مسائل شکار کے تو تھوڑی بیان کرنا. تو بادشاہ دیکھ رہا تھا کون سی چھری لے جاؤں. بہت تیز چھری، ایک چھری اٹھائی، اس کی انگلی کٹ کے گر گئی. وزیر ساتھ میں، وزیر تو بادشاہ کے ساتھ ہوتا، اس نے دیکھا، کہا شکرا للہ، الحمدللہ، خدا کا شکر. اب بادشاہ کی انگلی کٹی اور بجائے اس کے کہ کوئی یہ ہمدردی کا جملہ کہے اور کوئی کسی قسم کا غم میں شریک ہو، کہہ رہا اللہ کا شکر. عام آدمی نہ برداشت کرے، کہاں بادشاہ وقت، لیکن جو کہ شکار کی تیاری تھی نا، کہا سپاہیوں سے اس وزیر کو جیل میں ڈال دیں، آنے کے بعد اس کو مزہ چکھاؤں گا. میری انگلی کٹ رہی ہے، کہہ رہا الحمدللہ، تھینکس گاڈ. چلا گیا وہ. اب شکار میں جو اکثر ہوتا ہے، جانور کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہرن نظر آیا، کوئی ادھر دوڑا کوئی ادھر، بادشاہ اپنے قافلے سے الگ ہو گئے، اکیلا رہ گئے. ایسے بہت واقعات. پرانا زمانہ ہے، اکیلا رہ گیا، اب کہاں جائے. وہاں قریب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو ہر مہینے یا ہر سال جو ان کا بت تھا، جو ان کا خدا جس کو کہتے تھے، اس پر ایک جانور کی قربانی دیتا تھا. وہ ڈھونڈتے تھے کوئی جانور. اب بادشاہ اکیلا ہے نا، ان کے ہتھے چڑھ گئے، گرفتار کیا، کہا کہ اس کو لاؤ، ہم تو انتظار کر رہے تھے کوئی جانور ملے اور قربان کرے. یہ کہے کہ اس کو لا کے بت کے قدموں میں لٹائے اور چھری ہاتھ میں لے لی تاکہ ذبح کرے. ایک دم کسی کی نگاہ پڑ گئی کہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی. آپ بھی بکرے کا کتنا سروے کیا کرتے ہوں گے جب آپ بقرعید میں سینگ نہ ٹوٹا ہو، کان نہ کٹا ہو، یہ نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، دانت نہ ہو، ٹوٹے ہوئے نہ ہو، یہ نہ ہو، کیونکہ ناقص کی قربانی قبول نہیں. وہ ان کے یہاں بھی تھا. اوہ ہو، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ تو عیب دار ہے، یہ تو ناقص ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، چھوڑو اس کو. چھوڑ دیں. جان بچی سو لاکھوں پائے، چنانچہ فوراً وہ بھاگا. پھر سپاہی مل گئے، اپنے محل میں آ گئے. پہلا کام کیا کہ وزیر کو قید سے بلایا، منگوایا. کہا کہ جو تو نے اس وقت شکرا للہ کہا تھا، الحمدللہ، تھینکس گاڈ، اب میری سمجھ میں آیا. اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو اس وقت میں زندہ نہ ہوتا. یہ اس وقت کی انگلی کاٹنا میری جان بچا گیا. لیکن ایک بات بتا، تیرا نظریہ یہ ہے نا کہ ہر مصیبت میں اللہ ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. میں تو بچ گیا. تجھے جو جیل مل گئی اتنے دنوں کی، شکار 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا، دنوں، تجھے اس میں کوئی فائدہ ہوا؟ کہا ہاں ہوا. وزیر تو ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ بندھا رہتا ہے. آپ پکڑے جاتے، میں بھی پکڑا جاتا، میں تو ناقص نہیں ہوں، تو مجھے تو پکڑ کے ذبح کر دیتے، میری تو قربانی ہو جاتی. میری جیل نے میری جان بچائی، آپ کی انگلی کٹنے نے آپ کی جان بچائی. اور یہاں قرآن کا پیغام آ گیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اے صاحبان ایمان، اپنے رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو. ڈبل شاہ پہ بھروسہ کرتے ہو، فراڈ کرنے والوں پہ بھروسہ کرتے ہو، ای میل پہ اسکیمز آتے ہیں، فیس بک پہ اسکیم آتے ہیں، بھروسہ کرتے ہو، نقصان اٹھاتے ہو، دوبارہ بھروسہ کرتے ہو، دوبارہ نقصان اٹھاتے ہو. ایک بار اپنے رب پہ بھروسہ کرو، دیکھو وہ کس طرح تمہارے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنائے گا اور ہر مصیبت اور پریشانی میں تمہارے لیے بہتری پیدا کرے گا. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کربلا کے میدان میں چل کے دیکھو، حسین سے لے کے سجاد تک، زینب سے لے کے سکینہ تک. چند جملے صرف اس لیے مصائب کو بیان کرنا ہے کہ 3 روزہ سوگ چل رہا ہے. اختتام انہی چند جملوں پہ ہو.
میدان کربلا میں آپ جس کو دیکھیے گا، چاہے وہ کربلا کا حسین ہو، چاہے دربار یزید کا سجاد ہو، جب یزید نے کہا تھا سجاد دیکھا اللہ نے کیسے تیرے خاندان کو ذلیل کیا، کیا جواب دیا ہے؟ وہی جواب شہید قائد کی زبان پہ بھی آخری لمحوں میں رہا ہوگا۔ سجاد کا جواب یاد ہے نا، کہا کہ اے یزید، اللہ نے تو شہادت کے ذریعے ہمارے خاندان کو عزت دی ہے، ذلیل تو ہوا ہے اور تیرا گھرانہ ہوا۔